مجھے برطانیہ میں پڑھنے کے لیے شیمنی اسکالرشپ ملا۔ اسکالرشپ کو پانے کا پروسیس طویل اور مشکل تھا۔ 5-6 ہزار مڈ کیریئر پروفیشنلز اپلائی کرتے، چھانٹی ہوتی، تحریری ٹیسٹ کے بعد گورے پینل انٹرویو کرتے اور پھر جا کر آپ سلیکٹ ہو سکتے تھے۔ 14 فروری 2006 کو برٹش کونسل کا خط ملا کہ آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ خوشی کے ساتھ ساتھ ٹینشن بھی ہوئی کہ نئے ملک اور نئے شہر میں کیسے ایڈجسٹ ہو پائیں گے۔ اس کا حل برٹش کونسل کے پاس موجود تھا۔ ہم سب کو برٹش کونسل میں بلا کر ایک طویل لیکچر دیا گیا، بلکہ ہم سے پہلے جو پاکستانی طالب علم برطانیہ سے اس اسکالرشپ پر پڑھ کر آئے تھے انہیں بھی مدعو کیا گیا تھا کہ وہ ہماری کونسلنگ کریں کہ ہم نے برطانیہ پہنچ کر زندگی کیسے گزارنی ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کونسل کا نام انہوں نے کلچرل شاک رکھا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تھرڈ ورلڈ سے لوگ فرسٹ ورلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ اگرچہ کونسلنگ سے فرق پڑا لیکن اصل تجربہ آپ کو گراؤنڈ پر ہوتا ہے۔ جب لندن پہنچے تو میرے لیے نئی بات تھی کہ آپ کے کالج کی لڑکیاں چاہے کلاس فیلوز ہوں یا دیگر ڈپارٹمنٹس کی ہوں، اگر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں یا اچانک آئی کنٹیکٹ ہوا تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکراہٹ دے گی۔ اب ذرا تصور کریں کہ میرے جیسے پینڈو جو اس کلچر سے گئے ہوں کہ ہنسی تے پھنسی، ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ بھی کسی نے بتایا تھا کہ یہاں لڑکی کو 3-4 سیکنڈ تک دیکھنا اوکے ہے، وہ لڑکی بھی مائنڈ نہیں کرتی، لیکن 4 کے بعد 5ویں سیکنڈ تک بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو اسے گھورنا کہتے ہیں، اور گھورنا ہراسمنٹ میں آتا ہے اور اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ گھورنے سے یاد آیا کہ جب لندن سے واپس آنے لگے تو ایک دوست نے گھر کھانا کیا۔ میزبان کی بیوی صاحبہ نے میری بیوی سے پوچھا، آپ یہاں پردہ نہیں کرتی؟ میری بیوی نے جواب دیا، اب ہم پاکستان جا رہے ہیں، وہاں پردہ شروع کروں گی۔ اس خاتون نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیوں؟ میری بیوی نے جواب دیا، یہاں سال سے زائد ہو گیا ہے، مجال ہے لندن کی بس، ٹرین، سب وے یا راہ چلتے کسی گورے نے دیکھا یا گھورا ہو۔ گھورنے کا کام ایشین نوجوان بزرگ سب کرتے ہیں، لہٰذا لندن میں پردے کا فائدہ نہیں تھا۔ پاکستان میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا کہ ہماری نوجوان نسلیں آپ کو باہر دم نہیں لینے دیتی۔ اسی طرح لندن میں اپنے کالج میں پہلی دفعہ یہ سیکھا کہ اگر آپ دروازے سے گزر رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے مڑ کر پیچھے دیکھیں کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھول کر کھڑے ہو، اسے گزرنے دیں۔ تھینک یو اور سوری کا استعمال میں نے اپنے استاذوں اور کلاس فیلوز سے سیکھا۔ میرے لیے نئی بات تھی کہ یہاں سوری بھی کہنا ہے، ورنہ میں تو اس معاشرے سے گیا تھا جہاں سوری کہنا مردانگی کی شان کے خلاف ہے۔ بزدل اور کمزور ہی سوری کرتے ہیں، یا پھر شکریہ کہنا بھی ہتک اور توہین ہے کہ کسی نے کوئی فیور کر دی یا اچھا سلوک کر دیا تو کون سا احسان کر دیا۔ لندن سے ہی سیکھا کہ اچھا ڈرائیور دوسروں کو راستہ دیتا ہے، اور اگر کوئی اسے راستہ دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ میرے 2 بچے جو وہاں چانسری لین پر ایک سکول میں پڑھتے تھے، سوری اور تھینک یو کے عادی ہو گئے تھے۔ جب ہم پاکستان لوٹے تو 3 ماہ میں یہ رواج نہ تھا۔ وہاں بیڈ ٹائم سٹوریز پڑھنے کی سختی تھی، پاکستان میں اس پر توجہ نہیں ہے۔ یوں بچے لندن میں تھے تو وہاں کے رواج اور کلچر میں ڈھل رہے تھے، پاکستان لوٹے تو یہاں کے کلچر میں ڈھل گئے۔ لندن میں گاڑی میں سفر کرتے ہوئے احساس ہوا کہ ریڈ سگنل توڑنا سب سے بڑا جرم ہے۔ لندن جانے سے پہلے شاید میں اشارے توڑتا ہوں گا، لیکن یاد نہیں پڑتا کہ لندن سے لوٹ کر میں نے کبھی اشارہ توڑا ہو، چاہے رات کے 3 کیوں نہ بجے ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رام لیلا کیوں سنائی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ جو کچھ لاہور مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں لڑکی کے ساتھ 300-400 نوجوانوں کے ہجوم نے کیا، مجھے اس پر افسوس تو ضرور ہے لیکن حیرانی نہیں۔ ان میں سے اکثریت، جیسے کہ حکومت کا کہنا ہے کہ لاہور سے باہر کے علاقوں سے آئے تھے، زیادہ اکثریت مضافاتی علاقوں کی ہے۔ یہ سب اس کلچرل شاک کا شکار ہوئے ہیں جو میرے جیسے پینڈو لندن میں گوری لڑکی کی مسکراہٹ دیکھ کر ہوتے ہیں۔ گوری کی مسکراہٹ کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور ہم پینڈو اس کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ہر شہر کا اپنا کلچر، رواج اور تہذیب ہوتی ہے۔ باہر سے آنے والے ان روایات کو نہیں سمجھتے اور وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے ہاں کیا جاتا ہے۔ اب شہروں میں موٹر سائیکل سواروں کا ریڈ سگنل توڑنا عام کلچر بن چکا ہے، کیونکہ چھوٹے شہروں میں ریڈ سگنل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر سگنل ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ لڑکیوں کو چھیڑنا، آوازیں کسنا، ٹچ کرنا اور جینا حرام کرنا وہاں بازاروں میں عام ہے۔ گلی محلے میں بیٹھ کر دوسروں کی ماں بہن کے سکینڈلز بنانا ایک شغل ہے۔ اپنی بہن کو بائک پر بھائی نہیں بٹھا کر لے جاتا کہ دوسرے نوجوان گھوریں گے، آوازیں کسیں گے، کیونکہ وہ بھائی صاحب خود یہ کام دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے جب میرے جیسا بندہ شہر آتا ہے تو اسے کلچرل شاک لگتا ہے۔ یہاں برقع پردہ زیادہ نہیں، لڑکیاں اسے گاڑیاں یا بائک چلاتی نظر آتی ہیں تو وہ اسے عزت دار نہیں لگتی۔ اس کے نزدیک عزت دار صرف اس کی ماں یا بہن ہے جو گھر سے باہر نہیں نکلتی یا جسے وہ نہیں نکلنے دیتا۔
جو گھر سے باہر نکلتی ہے وہ عزت کے قابل نہیں، بلکہ اسے چھیڑنا یا اس پر جبتنا مرتانگی ہے۔ وہ سب کام جو اس کے گاؤں یا قصبے یا چھوٹے شہر میں اپنی اپنی کلچرل روایات کے تحت نہیں ہوتے، لیکن جب وہ بڑے شہروں میں ہوتے دیکھتا ہے تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے نزدیک اس کی فرسٹریشن کا یہی حل ہے جو باہر سے لاہور آئے ہجوم نے مینار پاکستان گراؤنڈ میں کیا۔ ایک ماڈرن لڑکی کو دیکھ کر سب حواس کھو بیٹھے اور جھپٹ پڑے۔ جو ان نوجوانوں کا سوشل میڈیا پر دفاع کر رہے ہیں، یہ سب انہی جیسے ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں۔ لاہور چھوڑیں، اب اسلام آباد میں عورتوں اور لڑکیوں کا گاڑی چلانا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں موٹر سائیکل سوار نوجوانوں نے خواتین ڈرائیوروں کا جینا محال کر دیا ہے۔ یہ سب ان علاقوں سے آئے ہیں جہاں کوئی عورت گاڑی چلانے کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ وہی بات کہ جو اکیلی گھر سے نکلے، اچھے کپڑے اور اچھی گاڑی پر سوار ہو تو اسے چھیڑنا لازم ہے، کیونکہ اس کے اپنے گاؤں یا قصبے میں کوئی عورت گاڑی نہیں چلاتی۔ جو چلاتی ہے اس کے نزدیک وہ اچھے کردار کی مالک نہیں ہے۔ یہ وہ ذہنیت ہے جس کا شکار اس وقت بڑے شہر ہو رہے ہیں۔ ہم بڑے شہروں میں آ تو گئے، لیکن بڑے شہروں کے رواج اور کلچرل ایشوز کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے۔ ہم شہروں کے ساتھ جڑنے کی بجائے وہاں کے ماڈرن شہریوں کو اپنی روایات کو فالو کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو اس وقت آپ کو ہر بڑے شہر میں نظر آتی ہے، اور یوں عورتوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور کے واقعے اور اسلام آباد میں موٹر سائیکل سواروں کے خواتین ڈرائیورز کو ہراساں کرنے کے نئے کلچر کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ لندن والے گورے سیانے ہیں۔ میرے جیسے بندے کو اسکالرشپ پر بھیجنے سے پہلے باقاعدہ کونسلنگ کرتے ہیں کہ کہیں موصوف کا بڑے شہر پہنچ کر دماغ ہی نہ الٹ جائے کہ ہنسی تے پھنسی۔